ضلع چکوال اور تلہ گنگ کی 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر یہ انتخابی عمل شروع ہو گیا. تو یہ میڈم ڈپٹی کمشنر جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر چکوال ہیں قرۃ العین ملک، انہوں نے یہ تمام جو ریٹرننگ افسران ہیں 6 حلقوں کے 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کے، ان سے حلف بھی لے لیا، اور یہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا سلسلہ یہ آج سے شروع ہو گیا جو جمعے تک جاری رہے گا. تو یہ 20 سے 22 دسمبر تک یہ کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے. 2 قومی اور 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر یہ کاغذات نامزدگی داخل کرانے کا مرحلہ آج سے یہ شروع ہو گیا ہے. تو یہ بہرحال میڈم ڈپٹی کمشنر نے میڈیا سے جو گفتگو کی ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں. سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ ایک گورنمنٹ آفیسز کی جو پبلک امیج بلڈنگ ہے اس کو امپروو کیا ہے. اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس آفس کو میں نے ایکسیسیبل بنایا فار دا جنرل پبلک، تاکہ وہ اپنی گریونسز، اپنی کمپلینٹس کو لے کر کمفرٹیبلی آ کر یہاں ان کو ایکسپلین کر سکیں. سو دس آفس از ناؤ a second home to everyone جو کہ چکوال یا تلہ گنگ میں رہتا ہے. تو ایک تو یہ کنٹریبیوشن میں سمجھتی ہوں کہ سسٹم میں اس طریقے سے ہے کہ جہاں کی نیگیٹو پرسیپشن پریویل کرتی تھی آفیسرس کے بارے میں یا آفیسز کے بارے میں، اس کو کافی حد تک میں نے نیوٹرلائز کیا ہے اور لوگوں کو گورنمنٹ کا ریئل امیج دکھایا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ ان کی ہیلتھ کے اوپر، ان کی ایجوکیشن کے اوپر اور ان کے تمام ڈفرینٹ الائڈ ایشوز جو وہ زندگی میں فیس کرتے ہیں ان کے لیے ہر وقت موجود رہتی ہے. دوسرا امپورٹنٹ کام جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انیشیٹوز کے طور پہ کیا جا سکتا ہے، میں نے یہاں پر ایک آٹزم سینٹر اسٹیبلش کیا ہے DPS چکوال میں. آٹزم ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کہ موسٹ آف دا ٹائمز انڈائگنوزڈ رہتی ہے اور وہ بچے جنرلی دیکھنے میں بالکل نارمل بچوں کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں لیکن سلو لرنرز ہوتے ہیں. اس کے لیے اٹ ہیز بین ویری اسٹیٹ آف دا آرٹ انسٹیٹیوٹ وچ ہیز بین اسٹیبلشڈ. یہاں پر ہم نے سائیکالوجسٹ لگائے ہیں، اسپیچ تھراپسٹ لگائے ہیں اور آلموسٹ فری آف کاسٹ ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، جن سروسز کے لیے پہلے چکوال یا تلہ گنگ کے لوگوں کو دوسرے ڈسٹرکٹس میں ٹریول کرنا پڑتا تھا. ایک امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جس کو میں سمجھتی ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک فائدہ مند اور سود مند چیز ثابت ہوگی، وہ لائبریری ہے، جو کہ ایک پبلک لائبریری اسٹیبلش کی گئی ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ کانسیپٹ کے ساتھ ود میکسیمم نمبر آف بکس آف دا گڈ آتھرز اینڈ ہسٹورینس based on the current perspectives also and in the historical perspectives as well. اگر میں ہیلتھ کی بات کروں تو ہمارے پاس جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال ہے اس کو میں نے ISO سرٹیفائڈ کروایا اور اس وقت وہ ہاسپٹل کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں پنجاب میں اٹ از ایٹ دا ٹاپ موسٹ رینکنگ. اور اسی طرح سے ہم نے کوئی یہاں پر 20 کے قریب ڈفرینٹ اسکولس ہیں جن کو اڈاپٹ کیا اور ان اسکولس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ویلیو ایڈیشنس کی، جن میں سے 2 چیزیں جن کو میں نے پرٹیکولرلی فوکس کیا اور ان کو پرائیویٹ اسکولس کے پیٹرن کے اوپر لے کر چلی. ان میں ایک تو ریگولر پیرنٹس ٹیچرس میٹنگس ہیں جو کہ نارملی پرائیویٹ سیکٹر اسکولس میں تو ایک بہت ریگولر فیچر ہے، لیکن ہمارے گورنمنٹ سیکٹر اسکولس میں بچے اور پیرنٹس اور ٹیچرز جو ایک نیکسس بنتا ہے اس میں یہ گیپ تھا جس کو میں نے برج کرنے کی کوشش کی ہے. اور سیکنڈلی اس کے اندر ایک لائبریری کا کلچر اور بک ریویو کا کلچر پروموٹ کیا کہ بچے لائبریری سے جا کر بکس لیں گے اور اس کے بعد اس کے ریویوز لکھنے کے بعد ان کی رائٹنگ سکلز اور ان کا ایکسپریشن اس میں امپروو ہو سکے گا. ان اسکولس کے انفراسٹرکچر کے اوپر ہم نے کام کیا، جہاں کہیں واش رومس وغیرہ خراب تھے ان کو ٹھیک کروایا، وہاں پہ وال پینٹنگس کروائی. بچوں نے خود اپنے اسکولس کی ڈیکوریشن کے اوپر کام کیا اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ چکوال کے کچھ اسکولس ایسے ہیں جو کسی بھی پرائیویٹ سیکٹر اسکول سے زیادہ بہتر، نہ صرف یہ کہ اکیڈیمکلی ڈلیور کر رہے ہیں بلکہ ان کا جو ایمبیانس یا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر اسکول سے بہتر ہو گیا ہے، جس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ بھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا کہ تلہ گنگ میں ملک وال کا ایک اسکول ہے جو کہ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ملک وال، جس کے بچوں نے روبوٹ ٹیکنالوجی کے تھرو ایک آٹومیٹڈ جنریٹنگ ڈیوائس بنایا وچ واز ریکگنائزڈ ایٹ دا نیشنل لیول آلسو ان دا نیشنل میڈیا ایز ویل. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری کچھ وہ کنٹریبیوشنز ہیں. میں ابھی جو چیزیں پائپ لائن میں ہیں اس میں چکوال کی انٹرنس کے اوپر بیوٹیفیکیشن پہ کام کر رہی ہوں. انشاءاللہ آج یا 1-2 روز میں اس کا افتتاح کر دوں گی. یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ جب بھی کوئی اس شہر میں آئے، چاہے وہ جس بھی انٹری پوائنٹ سے انٹر ہو، تو اس کو ایک اچھے ضلع میں انٹر ہونے کی کا احساس ہو، جہاں پر صفائی ستھرائی کے معاملات پر بھی توجہ دی جا رہی ہے اور جہاں پر لوگ جب انٹر ہوں تو اس ضلع کے کلچر کو دیکھ سکیں.